بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب نے مکہ کے علاوہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث نافذ کیے گئے کرفیو میں جزوی نرمی کر دی ہے، لیکن مکہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو برقرار رکھنے کے احکامات شامل ہیں۔ رمضان کے آغاز پر ملک میں تمام شہروں میں صبح 9 بجے اور شام 5 بجے کرفیو میں نرمی کی جائے گی۔ یہ سلسلہ 13 مئی تک جاری رہے گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس بار بھی دنیا بھر کے مسلمان سعودی عرب آ کر حج ادا کرنے کے منتظر ہیں، لیکن سعودی حکام نے تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام مسلمانوں کو عارضی طور پر حج کی تیاریاں مؤخر کرنے کی تاکید کی ہے۔ ناظرین، کورونا کے پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ناگزیر اور غیر معمولی لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایسے حالات کے باعث جو حج کے انتظام کرنے والوں کے اختیار سے باہر تھے، حج کی ادائیگی میں خلل اور رکاوٹ پہلے بھی پڑی ہے۔ حج میں پہلی بار تعطل اس وقت ہوا جب 930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 7 اماموں کو ماننے والی اسماعیلی شیعہ کے کرامتہ شاخ نے حج کے 8ویں دن حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ کرامتیان نے، جو اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ حج بت پرستی کا عمل ہے، 30,000 سے زیادہ حجاج کو ہلاک کر دیا اور لاشوں کی بے حرمتی کی اور حجر اسود کو لے کر اپنے دارالحکومت فرار ہو گئے۔ حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل 968 عیسوی میں ہوا۔ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ کا حوالہ ہے کہ مکہ میں ایک بیماری پھیل گئی جس نے بہت سے حجاج اکرام کی جان لے لی۔ اس دوران حاجیوں کو مکہ لے کر جانے کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث ہلاک ہو گئے۔ بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ بھی گئے، وہ حج کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے۔ سن 1099 میں صلیبی جنگجوؤں کے یروشلم پر قبضے سے 5 برس قبل خطہ عرب میں مسلمان رہنماؤں میں اتحاد کے فقدان کے باعث مسلمان حج ادا کرنے میں مکہ نہ آ سکے۔ 13ویں صدی میں بھی حج ایک بار پھر معطل ہوا اور 1256 سے 1260 کے دوران کوئی بھی شخص خطہ حجاز سے حج کی ادائیگی نہ ادا کر سکا۔ سن 1798 سے 1801 کے دوران فرانسیسی لیڈر نپولین بوناپارٹ نے مصر اور شام کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں کیں، جس کی وجہ سے مکہ کے راستے زائرین کے لیے غیر محفوظ ہو گئے اور حج ایک بار پھر معطلی کا شکار ہوا۔ سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ اگر حج کو موقوف کرنا پڑا تو یہ فیصلہ دنائی پر مبنی ہوگا اور شریعت اسلامی کے عین مطابق بھی ہوگا، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے صحابہ کو وباؤں سے خبردار کیا ہے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔